وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، شان نہیں ہے مسلمان کی کہ وہ مار ڈالے مسلمان کو مگر غلطی سے۔ شکار پھینک کا تیر لگا انسان کو، تیر مارا دشمن کو، لگ گیا اپنے دوست کو۔ ومن قتل مومنا، جو کوئی قتل کرے مومن کو خطأً غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، پس آزاد کرنا ہوگا ایک غلام مسلمان۔ غلطی سے تیر لگا، غلطی سے دشمن سمجھ کر دوست لگا، فرمائے غلام آزاد کرو۔ ودیۃ مسلمۃ، اور خون بہا دینا ہوگا، الی اہلہ، اس کے وارثوں کو۔ خون بہا میں 100 اونٹ ہے، قتل خطا میں آرام آرام سے دیے جائیں گے، اور قتل عمد میں بھی 100 اونٹ ہے لیکن سختی کے ساتھ وصول ہو۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، خیرات کر لے یعنی معاف کر دے۔ فإن کا، اب اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ جو مومن قتل خطا میں مرا ہے وہ کون تھا۔ فإن كان من قوم عدو لكم، پس اگر وہ مسلمان ایک ایسی قوم میں سے تھا جو دشمن ہے تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن مرا ہوا خود مسلمان تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس آزاد کرنا ہوگا ایک غلام مسلمان۔ کوئی اور خون بہا نہیں، کافروں کو خون بہا دینا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر ہے وہ اس قوم میں سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے، ویزا اور پاسپورٹ ہے، فدیۃ مسلمۃ، پس خون بہا دینا ہوگا، الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا ہوگا غلام مسلمان۔ غلام کی جگہ کنیز بھی کافی۔ فمن لم یجد، پس جو غلام آزاد نہ کر سکے، توفیق نہیں ہے اور قتل خطا ہو چکا ہے، فصیام شہرین متتابعین، پس روزے رکھنے 2 مہینے پہ در پہ۔ اللہ اللہ، ایک شبہ خطا بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک خاتون چھوٹے بچے کے ساتھ سو گئی اور کروٹ لے لی اور وہ پہلو کے نیچے دب کے مر گیا، اس کے خاتون کے لیے بھی 2 مہینے روزے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ علم و حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر، ایک مسلمان کا قتل اور پھر ایک عالم کا قتل، ایک عالم جو نبی کا جانشین و وارث ہے اس کا قتل، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور ناراضگی اللہ کی اس پر رہے گی، ولعنہ، اور اس پر لعنت ہوگی۔ دیکھو قاتل، مسلمان کا قاتل ناحق جہنمی ہے، مغضوب ہے، ملعون ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کیا اس کے لیے عذاب بڑا۔ صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس اور علماء ہند میں سے شاہ عبد القادر محدث دہلوی اور بیچ میں بہت سارے ائمہ تفسیر و حدیث ہیں جو قتل عامد کو کفر کہتے ہیں اور قاتل عامد کو کافر اور مخلد فی النار سمجھتے ہیں۔ جمہور امت کے نزدیک وہ گناہگار ہے، گناہ کبیرے کا مرتکب ہے، اگر معاف نہ ہو سکا تو سزا بھگتے گا دوزخ کی۔ اور اس آیت کو حمل کرتے اس صورت میں جب اس نے قتل کو جائز سمجھا۔ ظاہر ہے دہشت گرد جو قتل کرتے ہیں وہ جائز ہی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تنظیم و تحریک کا حکم ہے، اور جب مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے اس کو مارے جبکہ شرعاً جائز نہ ہو تو اس شخص کے کافر و مرتد ہونے میں شک ہی نہیں۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، بخاری میں ہے، یضرب بعضکم رقاب بعض، تم جب ایک دوسرے کو ناحق مارو گے اس وقت تم کافر ہو چکے ہو گے۔
اب مسلمانوں سے اس سلسلے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فتبینوا، چھان بین کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور نہ کہیے اس شخص کو جو تمہیں السلام علیکم کہے، لست مومنا، کہ آپ مومن نہیں۔ یہ مرداس ابن نحیک اسلمی رضی اللہ عنہ بھیڑ بکری چرا رہے تھے، صحابہ کا جتھا وہاں پہنچ گیا، تو وہاں پر بہت بڑی لڑائی ہو گئی تھی، اور صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے، تو اس کو قتل کیا گیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، حضرت اسامہ پر غصے ہو گئے اور کہا، یا اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مار دیے، قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا اور تجھے اپنا قاتل کہے گا۔ اے ایمان والو، جب تم چلنے لگو ملکوں میں اللہ کے راستے میں، چھان بین کرو اور مت کہو ایسے لوگوں کو جو پیش کرتے تم کو اسلام، لست مومنا، کہ آپ مومن نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا ڈھونڈتے ہو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مرزائی یا پرویزی کہے کہ السلام علیکم اور میں مسلمان ہوں تو بس آپ رک جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام واضح ہو اور منافی موجود نہ ہو تو اس کی طرف سے اسلام کا کلمہ یا السلام علیکم کافی ہے بطور نشان کے، یہ مطلب ہے۔ مرزائیوں کو جب کافر کہا گیا تو انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا فتوے کے طور پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن میں ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ ہم اسلام کرتے ہیں، ہمیں کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا۔ تو جواب مولانا شبیر احمد نے دیا ہے، اس رسالے کا نام ہے الشہاب، اردو کا چھوٹا سا رسالہ ہے، مگر بڑے آدمی کی کتاب چھوٹی کیوں نہ ہو، علم سے لبریز، خاص کر مولوی محمد علی لاہوری مرزائیوں کا بڑا، جو بہت لکھا پڑھا سمجھا جاتا تھا، جس کو مرزا کے خاندان نے قادیان سے مار بگایا، لاہور آ کے ٹھہر گیا، اس نے ایسی باتیں بہت اٹھائی تھی علمی، مولانا شبیر احمد نے ان کے جوابات دیے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، ڈھونڈ رہے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، یعنی غنیمت کے لیے مارا، فعند اللہ مغانم کثیرہ، پس اللہ کے ہاں غنیمتیں بہت ہیں، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، پس احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا، پس ذرا چھان بین کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ اب جہاد کے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ویسے گھروں میں بیٹھ گئے ان کے لیے وعید ہے، دوسرے عذر کی وجہ سے رہ گئے، اور تیسرے وہ جو باقاعدہ مجاہد ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے بیٹھے ہوئے مسلمان، غیر اولی الضرر، جو معذور تک نہیں ہے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی قاعدون اور والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں بھی اموالہم وانفسہم، مال و جان سے، جو لوگ جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں وہ، اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں نہ جان جہاد میں جا رہی ہے نہ مال خرچ کر رہے ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، برتری دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو مال و جان سے بیٹھنے والوں پر درجہ دے کر۔ اب اشکال تک، اچھا ایسے صحابہ بھی تھے کہ گھروں میں بیٹھ گئے، بس مودودی کو تو ٹائم ملے گا، فرصت ملنا چاہیے اس کو فوراً۔ جواب، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ وعدہ اللہ کا بہترین انجام کا، صرف درجات ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور برتری دی ہے اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ، درجات منہ، اس کے ہاں بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ ورحمہ، بخشش اور عنایت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس جہاد کا ماحول ہے جس میں سب پر جہاد فرض نہیں ہے، یعنی جہاد فرض کفائی ہے۔ اگر جہاد فرض عین ہو جائے
تو پھر بیٹھنے والے مجرم سمجھے جائیں گے، الا یہ کہ معذورین ہو۔ جہاد کب فرض عین ہوتا ہے؟ یا تو امیر المومنین کا ہے، اور یا محاذ پر موجود لوگ کفر کے مقابلے میں ناکافی ہو، تو پھر ہر شخص کے لیے نکلنا ہوگا۔ عورت خاوند سے نہیں پوچھے گی، بیٹا باپ سے نہیں پوچھے گا، شاگرد استاد سے نہیں پوچھے گا۔ نفیر عام کے وقت جہاد فرض عین ہے۔ اس میں علماء وقت کا اختلاف رہا۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں کا خیال تھا کہ افغانستان کا جہاد فرض عین ہے، لیکن میں منع کرتا تھا کہ اس طرح نہ کہے، آپ کمزور بات ہے۔ اور وہاں کے امیر المومنین خود مجھے کہہ چکے تھے کہ نہ بھیجے، لوگوں کو فائدہ نہیں ہے۔ جب خود ان کو ضرورت نہیں ہے اور آپ بلا وجہ سیر و تفریح کے بہانے جا کے جہاد کر رہے ہیں، اس کو فرض عین کہہ دی، غلط بات ہے۔ اگر فرض عین ہو جاتا تو پھر مدرسوں میں بیٹھنا، پڑھانا، یہ سب ناجائز ہو جاتا، تو ایک ہی کام۔ اس لیے عام طور پر جن وجوہ سے لوگ فرض عین سمجھتے ہیں، یہ کمزور وجوہ ہے۔